بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا میں کچھ ایسی بزرگ ہستیاں بھی ہیں کہ جن کی زندگی بہت ہی طویل ہے، یا یوں کہوں کہ جن کی زندگی کے بارے میں اکثر علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ انہی بزرگ ہستیوں میں اور بزرگ شہیدان کرب و بلا میں ایک نام ہے جناب حضرت حر ابن یزید ریاحی۔ حضرت حر ابن یزید ریاحی کہ جن کو یربوعی بھی کہا گیا ہے اور حنظلی بھی کہا گیا ہے، آپ کو تمیمی بھی کہا گیا ہے، چونکہ آپ کا خاندان بنی تمیم سے تھا، لہذا آپ جناب حر تمیمی کے لقب سے بھی بہت ہی مشہور تھے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں وہ گوشہ اور وہ پہلو کہ جو بہت ہی کم ذکر کیا جاتا ہے، ہم انہی کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب حر علیہ السلام کا جو نسل ہے آج کی دنیا میں کہاں کہاں پر آباد ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کا ایک علاقہ ہے، ایک بہت ہی مشہور شہر ہے قزوین۔ قزوین میں ایک خاندان ہے کہ جس کا نام ہے مستوفیٰ۔ یہ خاندان حضرت حر علیہ السلام کے نسل سے منسوب ہے۔ اس خاندان میں بہت ہی بڑے بڑے دانشور اور بزرگ علماء اور گیانی شخص رہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی عظیم نام ہے ایک تاریخ نگار، یعنی جناب حمد اللہ مستوفی، کہ جنہوں نے تاریخ کی بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے لبنان کا جو ایک علاقہ ہے کہ جس کو جبل عامل کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام کا نسل آج جبل عامل میں موجود ہے۔ جبل عامل میں حضرت حر کے خاندان کی بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت جیسے جناب شیخ حر عاملی کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی بہت ہی عظیم خدمت کی، اور کوئی بھی فقیہ اور مجتہد ہونا چاہتا ہے تو ان کی کتاب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی وسائل الشیعہ کو جناب حر عاملی نے لکھا تھا، وہ منسوب ہیں حضرت حر علیہ السلام کے نسل سے۔ جناب حر علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو ندائے غیبی آئی اور جنت کی بشارت ملی۔ دو کتاب ہے بہت ہی مشہور، ایک مثیر الاحزان جس کے 44 نمبر صفحے پر اور نفس المحموم کے 23ویں صفحے پر تحریر ہے کہ جب جناب حر عبید اللہ ابن زیاد کے محل سے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے حکم نامہ لے کر نکل رہے تھے، تو آپ کو پیچھے سے 3 بار ندائے غیبی آئی کہ جس میں کہا گیا، اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جناب حر علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے تو آپ نے اس واقعہ کا تذکرہ امام حسین علیہ السلام فرزند نبی سے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کے اس واقعہ کو سننے کے بعد جواب دیا، کہا کہ در واقع تم نیکی کے لیے نکلے تھے۔ انسان کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ بدی کے لیے نکلتا ہے، وہ برائی کے لیے نکلتا ہے، مگر خدا اس کی ہدایت کرتا ہے
اور وہ خیر کی جانب نکلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور اچھائی کے لیے نکلنا چاہیے، چاہے وہ نیکی اپنے لیے ہو، غیروں کے لیے ہو، اپنے قوم کے لیے ہو، دیگر قوم کے لیے ہو، یا تمام عالم انسانیت کے لیے ہو۔ لیکن یہاں واقعہ کچھ اور ہو گیا۔ گھر سے نکلے تھے حور برائی کے لیے، وقت کی عظیم اور مقدس ہستی کو پکڑنے کے لیے، گرفتاری کرنے کے لیے، مگر جناب حور علیہ السلام نے توبہ کیا اور ہدایت پا گئے۔ جناب حور کی شخصیت، فضیلت اور اوصاف حسنہ کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ آپ کوفے کے بہت ہی عظیم شخصیتوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، یعنی کوفے کے قبائل کے آپ معزز سردار ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بابصیرت تھے اور زمانے کے مشہور جنگجو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اور جنگل کی جانب لے جانے کے لیے حور کو مأمور کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حور نے منزل ذو حسم پر ظہر کے وقت پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جبکہ حر اور حر کے قافلے کی حالت یہ تھی کہ تشنگی کے عالم میں ان کی جان جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، میرے بھائی عباس، ہمارے پاس مشکوں میں کتنے پانی ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا پانی بہت ہی کم رہ گئے ہیں اہل حرم کے لیے، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ناموس، اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی، فداکاری ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین علیہ السلام سخی ابن سخی تھے اور سخاوت کے سمندر یعنی حضرت زہرا کے فرزند نے حضرت عباس کو حکم دیا، یہ دشمن ہی صحیح مگر انسان تو ہے نا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اخلاق میں دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جب حور گھوڑے پر نڈھال ہو گئے اور ان کا لشکر زمین پر نڈھال پڑا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے حور کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور سخی ابن سخی نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ واقعہ بہت ہی سنتے رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب ایک لشکر کے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے تو گھوڑے نے سر کو اٹھایا اور حضرت علی اکبر نے مشکیزے کے دہن کو بند کیا۔ اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ کرم حضرت علی اکبر اور اس تشنا گھوڑے کی جانب پڑی تو امام حسین نے فرمایا، میرے لال علی اکبر، یہ دشمن کا گھوڑا ہی صحیح مگر یہ حیوان، یہ مخلوق خدا ہے، یہ ابھی تشنا ہے، اس کو پانی اور پلاؤ۔ حضرت علی اکبر نے عرب کا وہ ماحول ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، پانی کی قلت ہے، ایک مرتبہ بابا جان کی جانب دیکھا اور فرمایا، کہا بابا جان گھوڑے نے پانی پی لیا ہے، سر کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ امام حسین نے کہا، نہیں میرے لال، اس نے سانس لینے کے لیے سر کو اوپر اٹھایا ہے، جب تک یہ تشنا ہو ان حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہی ہمیں ہمارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور یہی مہمان نوازی کا ہمیں درس دیا۔
حسین ابن علی نے ہر کے لشکر کو اور ہر کو پانی پلایا۔ جب غشی کے عالم سے ہر نے آنکھیں کھولی تو ایک مرتبہ فرزند نبی کے زانوؤں پر اپنا سر دیکھا اور کہا، فرزند فاطمہ، فرزند نبی، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو گھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کے نورانی چہرے کے لبوں پر مسکراہٹ سجی اور آپ نے فرمایا، اے ہر، تم انسان تو ہونا، تم دشمن ہو مگر پیاسے ہو، یہ ہمارا ظرف ہے، وہ تمہارا ظرف ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، ہم تمہیں پانی پلائیں گے اور وہ تمہارا وظیفہ ہے، تم اپنا کام کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق نے ہر کے دل کو جذب کیا اور ہر امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کا اسیر ہو کر، غلام ہو کر رہ گئے۔ جب ہر کے لشکر نے اور ہر نے تشنگی کو مٹا لی اور پانی پی چکے تو نماز کا وقت قریب ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے قیام کیا تو ہر نے آ کر اجازت مانگی، اے فرزند نبی، کیا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں۔ امام نے نماز کی اجازت دی اور ہر نے امام کی اقتداء میں نماز ظہر کو ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین اور ہر کے درمیان میں مذاکرہ ہوا، جہاں امام حسین کو گھیرنے کے لیے ہر نے کہا کہ مجھے مامور کیا گیا ہے۔ امام حسین نے متعدد جگہوں کا نام لیا مگر مذاکرے کے بعد طے یہ پایا ہے کہ امام کو قادسیہ کی جانب روانہ کیا جائے گا، لہذا امام اور کاروان ناموس رسول قادسیہ کی جانب بڑھے اور ہر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ یزید کا خط عبید اللہ ابن زیاد نے جو بھیجا قادسیہ کے منزل پر ہر کو وہ ملا، تب ہر نے کہا، فرزند نبی، ہمیں حکم دیا گیا ہے آپ کو کوفے کی جانب ایک جنگل میں لے جایا جائے، لہذا احرائے کرب و بلا کی جانب امام رواں دواں ہو گئے۔ امام حسین کے کارواں سے ملحق ہونے کے بارے میں علماء سے متعدد گفتگو سنتے رہتے ہیں، لہذا بہت ہی مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ دو روایت ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جناب ہر محرم کی 2 تاریخ کی صبح کو امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے جا ملے، اور دوسری روایت میں یہ لکھا ہے کہ جناب ہر صبح عاشورہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لشکر یزید سے نکل گئے اور دور ہو گئے۔ پھر آپ اپنے بھائی، اپنے غلام اور اپنے بیٹے، ایک روایت کی مطابق آپ کی اہلیہ کے ہمراہ آپ امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ندامت کی ریشما اپنے ہاتھوں پر اپنے بیٹے سے بندھوا کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ وہ عجیب منزل تھا، وہ عجیب مرحلہ تھا کہ جس کے بارے میں علماء تفصیل سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ جناب ہر کی جنگ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کرب و بلا میں پہلی شخصیت وہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جنگ لی اور میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد آپ نے مفصل خطبہ دیا اور کوفیوں کو نصیحت کی، مگر بدلے میں آپ کو تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور آپ زخمی ہو کر امام کی خدمت میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پیار بھری نگاہوں سے جناب ہر کی جانب دیکھا۔ جناب ہر نے دوبارہ اجازت لی اور مقتل میں پہنچے، جنگ کرتے رہے۔ آپ کا گھوڑا جب زخمی ہو گیا اور آپ بھی مقتل میں زخمی ہو کر گر پڑے، آپ نے غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ عجیب رجز پڑھا۔ آپ نے فرمایا، انی انا الحر و معفی الضعیف،
अज़रिबू फ़ी आनाक़िकुम बिस्सैफ़ अन खैरिम मिन हल्लिन बिअर्ज़िल खैफ़ अज़रबिकुम वला अरा मिन हैफ़। आपने इस शुजाअत भरी रजस के बाद जंग की, मगर जख्मों से आप चूर हो गए। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर आपने सलाम भेजा। इमाम आपके सरहाने पहुँचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के माथे पर अपनी वालिदा का दिया हुआ रोमाल बांधा और हुर को अपना भाई कहकर खिताब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जिन जख्मी शोहदा के सिरहाने पहुँचे, उनके बारे में तारीख कहती है कि वो अजीम शख्सियत के जिनके सरहाने इमाम खुद दौड़े दौड़े पहुँचे, वो जनाबे हुर अलैहिस्सलाम थे। दूसरे जनाबे हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा थे और तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम यानी वाज़ेह रूमी थे। चौथी शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत ही वफादार सूडान के गुलाम यानी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलमदारे बावफा थे कि जिनके सराने खुद इमाम तशरीफ ले गए। हजरत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े की तामीर के बारे में कहा यह जाता है कि सबसे पहले हजरत हुर के रोज़े की तामीर की ईरान के सफ़वी बादशाह शाह अब्बास तहमासब, जिनके दौर में आपका रोज़ा तामीर किया गया कि जो करबो बला से 7 किलोमीटर की दूरी पर मगरिब के जानिब वाक़े है, जहाँ पर ज़ायरों का तांता रहता है और ज़ायर जाते हैं और उस रोज़े से मुतवस्सिल होते हैं और दर से वफ़ा लेते हैं, दर से सदाकत और ईमान लेते हैं। तारीख में इशारा मिलता है कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक को बाबू सगीर दिमश्क यानी सीरिया के राजधानी में दफन है, लिहाजा वहाँ भी आपका मरकद है। जनाबे हुर के कातिल के बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स ने आपको कत्ल किया वो अय्यूब इब्ने मुसरह था। जनाबे हुर बहुत ही जंग आजमूदा थे, बहादुर थे, लिहाजा कहा यह जाता है कि आपने 40 से ज्यादा अफराद को और लश्कर यजीदी को फिन्नार किया। आपके ऊपर ज़ियारत नाहिया में वक्त के इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ कुछ इस तरीके से सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अला हुर इब्ने यजीद रियाही। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक तारीख रहेगी, हजरत हुर का नाम भी कायम और दायम रहेगा। आपके नाम से, किरदार से, जिंदगी से दुनिया वफा का दर्स लेती रहेगी।